صدقہ فطر کے تعلق سے چند باتیں بس یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی زکوٰۃ کے طور پر اپنے غلاموں پر فطرانہ واجب کیا ہے، اور جو آدمی فطرہ ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، اور جب وہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزے کو 2 سبز پر عطا کیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہوئے 7 آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں سے ایک قندیل میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ روزے دار اس تک پہنچ جائیں گے تو اپنے اعمال کو محفوظ پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ عرش سے معلق قندیلوں میں یہ روزے جا کر محفوظ کر لیے جاتے ہیں جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے، اس سے قبل کہ ہم فطرانہ ادا کر کے اپنے روزوں کو 2 سبز پروں عطا کر دیں، 2 سبز پروں کا مالک بنا دے تاکہ وہ پرواز کرتا ہوا عرش اعظم تک پہنچ جائے۔ بہرحال صدقہ فطر جو ہے عید کے دن نماز کی طرف سے جب جانے والے ہو نماز کے لیے اس سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے عید کی نماز کے بعد فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ لیکن عید کے بعد ادا کیے جانے والے صدقہ فطر کا ثواب عید کی نماز سے پہلے ادا کیے جانے والے صدقہ کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا بھول گئے، اور اس کے کفارہ میں ایک غلام بھی آزاد کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی، میں صدقہ اور فطرانہ ادا کرنا بھول گیا تھا، اور عید کی نماز کے بعد اس کے بدلے میں ہم نے ایک غلام آزاد کیا ہے، کیا میرا صدقہ فطر ادا ہو گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تیرا فطرانہ ادا نہیں ہوا۔ صدقہ فطر روزے کے لیے اسی طرح ہے جس طرح نماز میں کمی اور بیشی کے لیے سجدہ سہو ہے۔
किसी बुजुर्ग से पूछा गया तो कहते हैं कि हाँ आदत तो हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया कि आदत तो हो गया। फरमाया कि उसका सवाब ईद से पहले अदा किए गए फितराना के सवाब के बराबर नहीं हो सकता है अगरचे तूने गुलाम आज़ाद किया है। लेकिन आपने उन्हें यह नहीं फरमाया कि तेरा फितराना जो है अदा नहीं हुआ, बल्कि सदक़े फित्र रोज़ों के लिए इसी तरह का है जिस तरह नमाज में कमी बेशी के लिए सजदे सहव है। एक साहब बताने लगे कि नमाज में एक रुकू और दो सजदे करने में क्या हिकमत है। तो उसने जवाब दिया कि नमाज में रुकू करना ये इबादत का दावा है और किसी दावा को साबित करने के लिए दो गवाह होते हैं, लिहाजा इबादत के दावा को साबित करने के लिए दो सजदे गवाह हैं। तो जिस तरह रुकू बगैर सजदों के मकबूल नहीं होता, उसी तरह फितराना किए बगैर रोज़े मकबूल नहीं होते। सुभान अल्लाह। क्योंकि फितराना रोज़ों के लिए गवाह की हैसियत रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि जो आदमी सदक़े फित्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसे 10 इनाम अता फरमाता है। हाँ, 10 इनाम याद रखें, गौर फरमाएं, 10 इनाम अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। पहला क्या है उसे देखें। फितरा अदा करने वाला गुनाहों से पाक कर दिया जाता है, पाक और साफ हो जाता है। दूसरा, दोज़ख के अज़ाब से उसे निजात मिल जाती है। फितरा अदा करने वाले उसके रोज़े मकबूल हो जाते हैं। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि सदक़े फित्र रोज़ों के लिए उसी तरह है जिस तरह नमाज में कमी और बेशी के लिए सजदे शव होता है, और जिस तरह सजदे शव से नमाज की कमी और बेशी मुकम्मल हो जाती है, उसी तरह सदक़े फित्र अदा करने से और तरावी की नमाज अदा करने से रोज़ों की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि नेकियां तमाम बुराइयों को ख़त्म कर देती है। हाँ भाई, और चौथा जो इनाम है वो ये है कि सदक़े फित्र अदा करने वाला जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है बशर्ते कि दूसरे फ़राइज़ भी अदा करें। और पांचवा इनाम यह है कि वह अपनी कब्र से अमन और अमान की हालत में उठेगा। जब क़यामत के दिन उठेगा, अमन और सलामती के साथ उठेगा। छठा इनाम यह है कि उसके पूरे साल के नेक आमाल जो है कबूल हो जाते हैं। सदक़े फित्र को अदा करने वाले के पूरे साल का नेक आमाल जो होते हैं पूरे साल के सब कबूल कर लिए जाते हैं, मकबूल हो जाते हैं। और सातवां इनाम यह है कि क़यामत के दिन उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब होगी। और आठवीं बात यह है कि पुल सिरात से जब उसका गुज़र होगा तो बिजली की चमक की तरह वह गुज़र जाएगा। सदक़े फित्र अदा करने वाला, उसकी नेकियों का पलड़ा हमेशा वज़नी होगा। 10वां इनाम यह है कि उसका नाम बदबख्तों की फ़हरिस्त से मिटा दिया जाता है और नेकबख्तों की फ़हरिस्त में लिख दिया जाता है। हर मुसलमान मालिक निसाब पर सदक़े फित्र वाजिब है
اور وجوب سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے وجوب کا اعتقاد رکھے بلکہ عملی طور پر اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اگرچہ وہ مال نامی ہو، اور اس کے لیے اعلان حال بھی شرط نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر ادا کرنے کے وقت اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے فطرانہ لینا بھی حرام ہے، اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ضروریات زندگی سے مراد جو ہے رہائشی مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے لیے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، سواری کے لیے اپنی گاڑیاں، ہتھیار، اور اہل علم حضرات کے لیے کتابیں جو اس کے مطالعے میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور اس پر صدقہ فطر واجب ہو، وہ لوگ صدقہ فطر ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلا اپنی طرف سے، دوسرا اپنے چھوٹے فقیر بچوں کی طرف سے، خدمت کے غلام کے طرف سے اگرچہ وہ کافر ہو یا ام الوالد ہو، اپنے ہاں اگر گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے بھی، اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس کی بیوی صاحب نصاب نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا وہی ذمہ دار ہے۔ اگر مالک نصاب مسلمان کی عورت صاحب نصاب ہو، اس کا بڑا لڑکا جو ہے غنی ہو اور خود کفیل ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ غلام جو تجارت کے لیے ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ غلام جو مکاتب ہو، اس کے طرف سے اس پر فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تین اشخاص ایسے ہیں جن پر صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ جو غنی ہے وہ خود کرے، جو تاجر ہے وہ خود کرے، البتہ اسی طرح چھوٹا لڑکا ہو اور مالدار ہو تو وہ اس لڑکے کے مال سے فطرانہ ادا کرنا ہوگا، وہ اپنے پاس سے نہیں کرے گا۔ مقدار تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، آئیے ایک بار دوہرا لیتے ہیں کہ گندم اور انگور کے علاوہ تمام اجناس میں 4.5 سیر جہانگیری کی مقدار ادا کرنا ہر فرد کی طرف سے واجب ہے۔ گندم اور انگور نصف سا یعنی کہ 2.25 سیر کی مقدار مقرر ہے۔ اگر صدقہ فطر مذکورہ بالا اشیاء کی جو قیمت ہے وہ ادا کی جائے تو وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس سے حاجت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اسی پر اصح فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا ہمیں عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔